الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم موت العالم موت العالم صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ انتہائی قابل صد احترام علماء اکرام، سامعین گرامی قدر، حضرت مولانا ادریس حنفی رحمہ اللہ کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنا گویا کہ سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے۔ ان کی خدمات کھلی کتاب کی مانند ہیں۔ میں صرف ایک آدھ بات کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ حدیث مبارکہ کا جملہ آپ نے ملاحظہ کیا ہے، پیچھے لکھا بھی ہوا ہے۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان صحابہ، عظمت صحابہ، دفاع صحابہ، حضرت مولانا شفیق الرحمان ڈوگر صاحب۔ حضرات محترم، فرمان نبوی کے عالم کی موت عالم کی موت ہے، یعنی کہ جہان کی موت ہے، دنیا کی موت ہے۔ یہ جملہ کیوں کر کہہ دیا گیا کہ ایک عالم کی موت ساری جہان کی موت ہے؟ اس لیے کہ عالم میں اور جہان کے لوگوں میں کچھ فرق ہوتا ہے، اور فرق بھی بڑا واضح سا ہوتا ہے۔ آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ عالم آپ کی رہنمائی کرتے ہوئے وہاں سے آپ کو نقاط مہیا کرتا ہے جہاں پہ آپ کی سوچ بھی نہیں جاتی۔ آپ کسی راستے پہ چل کے گمراہ ہو سکتے ہیں، عالم اس راستے پہ چلنے نہیں دیتا آپ کو، کیونکہ وہ عالم ہے، جاننے والا ہے۔ اس لیے اس کی موت کو جہان کی موت کہا کہ رہنمائی کا راستہ ختم ہو جاتا ہے، رہنمائی دینے والا زیر زمین چلا جاتا ہے، آپ کے لیے موت کا سامان بن جاتا ہے۔ ہاں، اگر آپ لوگ علماء حقہ سے وابستہ رہیں گے تو کبھی بھی یہ راستے آپ کے لیے موت کے راستے نہیں بنیں گے، گمراہی کے راستے نہیں بنیں گے، ضلالت کے راستے نہیں بنیں گے، کفر کے راستے نہیں بنیں گے، شرک کے راستے نہیں بنیں گے۔ شرط علماء حقہ سے جوڑ ہے، تعلق ہے، نسبت ہے۔ حضرت حنفی رحمہ اللہ کی نسبت بہترین طریقے کے ساتھ بڑوں کے ساتھ تھی، ہمیں بھی اس نسبت کو قائم رکھنا ہے۔ کیوں کہا موت العالمی موت العالم؟ اس لیے کہا کہ مجھے عام دنیا کے لوگوں کو یہ فرق معلوم نہیں ہے کہ ہی اور بھی میں کیا فرق ہے۔ کوئی کہہ دیتا ہے اللہ کی عبادت بھی کی جا سکتی ہے، لیکن آپ کو عالم بتائے گا کہ عبادت صرف اللہ ہی کی جا سکتی ہے۔ یہ بھی اور ہی کا فرق آپ کو عالم بتائے گا، اور آپ کو پتہ تب چلے گا جب آپ علماء سے وابستہ ہوں گے۔ یہ موت اس لیے ہے، اگر اس راستے کا آپ کو علم نہ ہو، آپ اس راستے پہ چل پڑو تو یقیناً آپ شرک کی وادی میں گر کر اپنی موت کا سامان کر لیتے ہو، دنیا برباد کر لیتے ہو، آخرت برباد کر لیتے ہو۔ یہ علماء حقہ کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے، یہ علماء ہی ہیں۔ موت العالم موت العالم کہا کیوں گیا کہ ایک بہت بڑا فرق غیر علماء میں اور علماء میں یہ ہے کہ یہ فرق آپ کو بتاتے ہیں کہ میں فرق اور سے میں فرق کیا ہے۔ میں اور سے کی بات کو سمجھو میری، کہ میں کا فرق اور سے کا فرق کیا ہے۔ میرا خیال آپ کو میری بات سمجھی نہیں ہے، شاید میں کہاں پہ بات کر رہا ہوں۔ کچھ عرصہ قبل آپ نے سنا ہوگا حضرت حیدری شہید رحمہ اللہ آپ کے قرب و جوار میں آئے تھے، تو وہاں پر سے اور میں کا فرق بڑا واضح ہوا تھا۔ اگر علماء نہ ہوتے تو یہ سے اور
میں کا فرق آپ کو معلوم نہ پڑتا اور آپ اسی ڈگر پہ شاید چلتے رہتے. یہ علماء کی وجہ سے ہے. موت العالم موت العالم اس لیے کہا. یہ فرق اگر آپ کے سامنے نہ آتا تو آپ شاید گمراہی کے راستے پہ چل پڑتے. عقیدہ حیات النبی، عقیدہ حیات النبی، شہزادہ اہل سنت حضرت مولانا عبد المتین سنگر صاحب. میرے دوستو، حضرت ادریس حنفی رحمہ اللہ کے طرز پہ ہمیں چلنا ہے. عقیدہ ناموس رسالت، عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے یہ ہمارے لیے کمانڈر اور سالار کے فرائض سر انجام دیتے تھے. ان کو پتا تھا، آپ کو نہیں پتا تھا. اگر موت العالم موت العالم کا یہی تو مطلب ہے. ان کو پتا تھا کہ حضور علیہ السلام ہماری زندگی کا محور ہے، ہماری زندگی کا اثاثہ ہے، ہمارے ایمان کی حلاوت ہے، ہمارے ایمان کی جان ہے. حضور علیہ السلام پوری کائنات کی جان ہے. اگر حضور کی ذات پہ حرف آتا ہے پوری کائنات مٹ جائے تو مٹ جائے، کائنات کے رہنے کا کوئی جواز باقی نہیں رہتا. یہ علماء نے ہمیں بتایا، مولانا ادریس نے بتایا کہ صحابہ حضور علیہ السلام کی محبت کس قدر ضروری ہے. اگر ایسے علماء نہ ہوتے ہمیں حضور کی محبت نصیب نہ ہوتی. آپ اگر اصحاب رسول کی عظمت کی بات کرتے ہیں، اس شخص کی زندگی آپ کے سامنے کھلی کتاب کی مانند ہے. جہاں ضرورت پڑی ناموس صحابہ کے لیے یہ بندہ کریا کریا پہنچا، بستی بستی پہنچا، گاؤں گاؤں پہنچا. کسی صحابی رسول کے حوالے سے بات کرنے کی ضرورت پڑی، سیسا سے پلائی دیوار بن کر کے میدان عمل میں کودا، میدان میں کھڑا ہوا، ساتھیوں کو کھڑا کیا، ناموس صحابہ کے علم کو بلند تر رکھا، کبھی اس پرچم کو نیچے گرنے نہ دیا، صحابہ کی ناموس پہ پہرا دیا، صحابہ کی ناموس پہ کھڑا رہا، صحابہ کی ناموس پہ کھڑا رکھا بھی، صحابہ کی ناموس کے لیے پورے سفر بھی کیے. ہمیں چلایا، آپ کو چلایا، پورے لوگوں کو چلا کر پورے علاقے میں پورے حلقے میں عظمت صحابہ کا پھریرا اسی عالم دین نے لہرایا تھا. آپ اگر عقائد کی بات کرتے ہو، مسلک اہل سنت والجماعت حنفی دیوبندی کے حفاظت کی بات کرتے ہو، یہاں پر بھی ان کی خدمات کوئی ڈکی چھپی نہیں ہیں، بڑی واضح ہیں. حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کے حوالہ سے، حیات النبی کے حوالہ سے ایک روشن اور چمکتا ہوا ستارہ ادریس حنفی کے نام سے تھا. جہاں پر عقیدہ حیات النبی کی بات آتی، مولانا ادریس حنفی رحمہ اللہ کے بغیر وہ باب مکمل نہیں ہوتا تھا، وہ چیپٹر کلوز نہیں ہوتا تھا جب تک ادریس حنفی کا ذکر نہ کر دیا جائے. غیر مقلدیت کے تذکرے اس شخص کے بغیر مکمل نہیں ہوتے. رد شرک و بدعت میں اس شخص کے بغیر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. تو میں کیوں نہ کہوں کہ موت العالمی موت العالم کا مصداق حضرت ادریس حنفی سے بڑھ کر اس وقت جہاں پہ کوئی نہیں ہے. وما علینا الا البلاغ.